اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ اس محفل میں ہم سن رہے ہیں شمائل شریف، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسے کہتے ہیں؟ شمائل خصائل کو، خصلتوں کو، طبیعت کو، عادت کو، کسی کے افعال کو، اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ شمائل شریف۔ یہ شمائل کا باب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ترمذی میں علیحدہ سے باندھا ہے، علیحدہ سے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، یہ باب باندھا ہے جس کا نام ہی باب شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ کل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا بیان ہوا تھا۔ اب آج آگے ہم وہی حدیثیں کنٹینیو کریں گے، آگے سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جن جن مختلف چیزوں کا بیان ہوگا وہ انشاءاللہ پھر ہم سنتے رہیں گے۔ اب اس ایک سننے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جن سے میں نے سنا اور یہ روایتیں لیں، حدیث پاک الحمدللہ سنی اور وہاں اس کا دورہ کیا اور پڑھا ملک شام میں، تو وہ بڑے بزرگ تھے اور وہ بڑے شیوخ تھے، بڑے شیخ اور بزرگوں سے یہ حدیثیں ہم نے وہاں پہ لیں، اللہ نے عطا کی۔ اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ شیخ نے ہمیں دیں تو اب ہماری شیخ سے نسبت قائم ہو گئی، تو جیسے یہ ایک بلب ہے اور پوری لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جب آپ لڑی میں جاؤ گے تو کیا ہوگے؟ روشن ہوگے۔ ہائے ہائے، یہی ہو رہی ہے اللہ کی بات ہے کہ مرید ہو کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس لڑی میں آپ آ جاتے ہو اور آپ کو نسبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جب نسبت قائم ہو جاتی ہے اور آپ اس میں آ گئے تو آپ بھی کیا ہو جاتے ہو؟ اللہ پاک آپ کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو اب اگر ہم ایسے بزرگوں سے احادیث لیتے ہیں کہ جن بزرگوں کے شیخ نے اپنے شیخ سے لی، ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے لی، ان کے شیخ نے اپنے شیخ سے لی، یہاں تک کہ وہ کہاں سلسلہ پہنچا؟ صحابی تک۔ یعنی وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ صحابی تک۔ اگر میں نے وہ شیخ سے سنی تو مجھے یہ نسبت حاصل ہو گئی کہ گویا ان تمام شیوخ، وہ تمام شیوخ وہ تھے جہاں پہ سلسلے کی کوئی کڑی بھی غائب نہیں تھی، بلکہ سلسلہ پہنچ رہا تھا صحابی تک جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ تو آپ جب مجھ سے یہ حدیث سنیں گے تو آپ کو بھی یہ سلسلہ اور نسبت حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اسی طرح حدیثیں بیان کی جاتی تھی کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے، مجمع ہوتا تھا، پھر شیخ حدیث بیان کرتا تھا یا شیخ طالب علم کو کہہ دیتا تھا، طالب علم بلند آواز سے سارے مجمع میں اس حدیث کو بیان کرتا تھا اور سب سنتے تھے، اور شیخ اس کی تشریح بیان کر دیتا تھا۔ تو اس طرح وہ سلسلہ ٹوٹا ہوا سلسلے سے حدیث بیان نہیں ہوئی، بلکہ کیسے سلسلے سے کہ جہاں پہ سارے اساتذہ سینہ بسینہ ایک دوسرے سے لیتے رہے اور سلسلہ پہنچا صحابی تک۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اللہ پاک جس کو علم کی سمجھ بوجھ عطا کرے، جس کو پتہ چلے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے اور علم لینے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو تو یوں مل جاتا ہے کہ کوئی آ جاتا ہے اور آپ کے پیچھے پڑھ پڑھ کے آپ کو قرآن سنا دیتا ہے، آپ کو حدیثیں سنا دیتا ہے، تو آپ کو آسانی سے مل گئی، لیکن اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بھوکے پیٹ بھوکی پیاس، سفر کی تگ و دو اور بڑے مسافتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو اللہ پاک یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو کسی کو تو اس طرح ملی، آپ کو اللہ پاک اے سی میں اور میلاد النبی میں خوبصورت ماحول میں اللہ عطا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پر تو اللہ کا بڑا انعام ہے۔ لیکن آپ لوگ اس نعمت اور انعام کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے ہو میرے ساتھیوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر اچھی نعمت کی قدر دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، قدر نعمت زوال بادست، کہ نعمت کی قدر جب آتی ہے جب وہ زائل ہو جاتی ہے، پھر انسان کو نعمت کی قدر آتی ہے، ہائے یہ کیا ہوا، کون میرے قریب تھا، میں کیا کیا لے رہا تھا، میں کن عطاؤں سے اپنی جھولیاں بھر رہا تھا اور میں کہاں تھا اور بھاگ رہا تھا دور۔ تو نعمت کی قدر بابو تبھی آتی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے پہلے نعمت کی قدر عطا فرمائے، نعمت کا حق ادا کرنے والا بنائے،
اور نعمت کا شکر عطا فرمائے. اور کیونکہ جب وقت پر نعمتوں کی قدر کر لی جاتی ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جاتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی رب کا وعدہ ہے، پھر نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جس طرح نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بہت بڑی نعمت کون ہے؟ حضور ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت حضور جو ہمیں عطا کیے گئے. تو اللہ ہمیں ان کی قدر عطا فرمائے. اس نعمت کو اللہ ہمیں سمجھنے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نعمت مصطفیٰ حضور کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. چلو میری بیویوں، کل قیامت کے دن کچھ بھی خالی دامنوں میں نہیں ہوگا. یہ تو کچھ قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ حضور آپ کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں اپنا جان مال خرچ کر کے کچھ آپ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے تھے، لیکن اپنا میں نے کیسے بولا؟ غلط. یہ دل بھی انہی کا ہے، یہ جان بھی انہی کا ہے. یہ کیسے کہہ دیا اپنا؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، وہ اپنا ہو جائے گا جو ان کے نام پہ نکل جائے گا، وہی اپنا ہے. جو کھایا ختم کیا، جو پہنا پرانا کیا، جو اولاد کے لیے چھوڑا وہ اولاد کو گیا. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو وہی ملے گا جو ان کے نام پہ خرچ ہوگا، وہی ہمارا ہے. کیونکہ اس کا وہ صلہ ہوگا خیر دنیا میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ عطائیں نہ کریں، دنیا میں بھی وہ بڑی عطائیں کرتے ہیں، بڑی نعمتیں، بڑے انعام. ابھی گئی جا کے حدیث پاک بچیوں کو پڑھانے لگی، کیا حدیث آ گئی کہ اللہ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. اور پھر شاہ صاحب کی کال آ گئی اور انہوں نے اپنے پیر صاحب کا ایک کال سنا دیا. اب حدیث پاک کیا آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک جگہ جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا. ایک مقام پر جب قیام کیا سننا بڑے کام کی بات ہے. ہمیں سودے کرنے آئے نہیں. ہوئے ہوئے ہم نے تو سودوں میں حساب کتاب کیے، حالانکہ محبتوں میں حساب کتاب نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، جس سے محبت ہوتی ہے وہاں حساب کتاب نہیں ہوتا. جہاں حساب کتاب ہو گیا تو وہاں تو محبت ہے ہی نہیں. دکاندار سے حساب کتاب کرتے ہو آپ تو کون سا آپ کو دکاندار سے محبت ہے جو بڑی محبت سے آپ اسے سودا لینے جا رہے ہو؟ آپ تو مال خرچ کر رہے ہو. تو محبتوں میں حساب کتاب نہیں ہوتے. اللہ کی بندیوں، کاش ہمیں اللہ کے لیے کسی سے سچی محبت کرنی آ جائے. حدیث پاک کیا تھی؟ سبحان اللہ، کہ ایک جگہ صحابہ کرام اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں، قیام کیا، پانی ختم. صحابہ نے عرض کی حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، اور مشکیزیں بھی بالکل خالی ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جا رہی ہے، تھوڑے فاصلے پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کی سواری پر 2 مشکیزیں لٹکے ہوئے، جاؤ اس کو لے آؤ. صحابہ گئے. اب وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو کیا پتا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھی، اسے کیا پتا نبی کون. صحابہ اس کو زبردستی حضور کی بارگاہ میں لے آئے. آپ نے فرمایا اس کے مشکیزے سے پانی پینا شروع کر دو. اچھا، اس سے پوچھا تو کون؟ اس نے کہا ایک بیوہ ہوں اور یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہوں اور ان کے لیے بہت دور سے پانی لے کے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا اس کے مشکیزے سے پانی پینا شروع کر دو. اب بظاہر یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس بیچاری کا پانی پی رہے ہیں سب. اب سنو، اس کا پانی پینا شروع ہو گیا سارے، لیکن مشکیزوں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. سب نے وضو کر لیا اور مشکیزہ کا پانی. اب لیکن دیکھو، اس سے پہلے ایک سوالیہ نشان ہے کہ عورت کیا سوچ رہی ہوگی
ہائے یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، میں اپنے ننھے بچوں کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں اور میرا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اب پہلا سوال جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو پہلی والی حالت کیا ڈالتی ہے، وسوسے میں۔ ہاں، اس وسوسے کو توڑ کر جو آگے بڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو وسوسے میں پھنس گیا وہ منزل کو نہ پا سکا۔ اے اللہ، بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت بات ہے۔ اے میرے اللہ، اپنی حفاظتوں کے حصار عطا کر، کبھی ہمیں کسی ایسے وسوسے میں نہ ڈالنا جو ہمیں ہماری منزل سے دور کر دیں۔ وہ جب قبر کی تاریکی آئے گی، ہائے اللہ، جب حشر کا میدان ہوگا تب بندے کو پتہ چلے گا، جب اس کا بیٹا اس کو پہچاننے سے، جب بیٹی بھی دور بھاگے گی، جب ماں اور باپ بھی قریب نہیں آئیں گے، لیکن کام وہاں کچھ اور آئے گا، اور اس کام کے لیے وسوسہ آتا ہے، کیونکہ شیطان کیسے چاہے گا کہ یہ کامیاب ہو جائیں، اپنی منزل کو پا لیں۔ اب بظاہر ایک ایسا معاملہ تھا کہ عورت نے اپنی بات بھی بتا دی، حضور نے فرمایا پانی پینا شروع کر دو، سب نے پانی پینا شروع کر دیا، مشکیزوں کا پانی ختم نہیں ہو رہا، کہا وضو بھی کر لو، سب نے وضو بھی کر لیا، لیکن مشکیزوں کا پانی جیسے بھرے ہوئے تھے ویسے ہی بھرے، بلکہ اور زیادہ بھرے بھرے لگنے لگ گئے، سب نے اپنے مشکیزیں بھی بھر لی گئے۔ اب دیکھو میرے حضور تو جہاں تشریف فرما ہوں جب کرم کریں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے، آپ تو اگر اشارہ فرماتے اس جگہ سے پانی کا چشمہ ٹوٹ جاتا۔ کیا ضرورت تھی عورت کو بلانے کی اور زبردستی بلانے کی، اور اس نے اپنی بات بھی بتا دی کہ وہ یتیم بچوں کے لیے پانی لے کے جا رہی ہے، پھر مشکیزوں کا منہ کھول کے پانی پینے کی۔ اس کے مشکیزوں میں اتنی برکت ہوئی کہ پانی ختم نہ ہوا۔ اللہ، عورت کے مشکیزوں کا منہ باندھ دیا اور کہا اب جاؤ، پانی لے کر فرمایا جاؤ، لیکن اس کے مشکیزوں کا پانی ختم نہیں ہوا۔ اب وہ جب اپنے قبیلے میں پہنچی، اتنا بڑا اس کا قبیلہ، قبیلے والوں نے کہا اتنا دیر سے کیوں آئی؟ اس نے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، اور واللہ وہاں ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو میں تو ان پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے قبیلے والوں نے کہا تو نے تو ہمیں بڑی عجیب بات بتائی کہ یہ مشکیزیں تیرے ایسے ہی بھرے میں، اور پھر ایسے ہی نہیں بھرے رہ گئے ہوں گے نا، پتہ نہیں وہ کتنا اور گھر میں استعمال ہوتا رہا ہوگا اور پانی ختم نہیں ہو رہا ہوگا، پانی ختم نہیں ہو رہا ہوگا، کتنا استعمال ہو رہا ہوگا لیکن ختم بظاہر ہو بھی رہا ہوگا، تو اور برکت ہی آتی جا رہی ہوگی۔ اب برکت کو تو وہ سمجھے جو برکت کو جانے۔ تو اب جب اس نے بتایا تو اس کا سارا قبیلہ کہنے لگا تم نے تو ہم نے بڑی عجیب بات بتائی، تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ وہ بھی اور قبیلہ بھی حضور کی بارگاہ میں وہاں پہنچے، اور اتنا بڑا اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے یہ کتنی خوش نصیب عورت ہے جس کی برکت سے اس کا پورا قبیلہ ملا انعام۔ سبحان اللہ، سودے بازی نہیں ہے۔ پھر مجھے نکمی کو بتایا گیا نہیں پگلا تو یہ نہیں بول سودے بازی، ارے نہیں، وہ ایسے سخی ہیں، وہ ایسے کریم ہیں کہ وہ نعمتیں اور برکتیں لیتے ہیں اور انعام دیتے ہیں، کہ اصل میں اس عورت کو ایمان کی دولت دینی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے خاندان کو بھی اس کی برکت سے نوازنا تھا۔ نوازے گئے نا، وہ ان کا تو ایمان کیا کہ جو صحابی ہوتا تھا وہ حضور کو دیکھتے ہی جب ایمان لاتا تھا ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتا تھا۔ تو یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ سودے بازی، ارے ان سے سودے بازی نہیں ہے، وہاں تو تم اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرو، اگر وہ تمہیں ارشاد میں خوشی سے کوئی جملہ ارشاد فرما بھی دیں تو نہیں، مثلا اگر کوئی آپ کو علم دے رہا ہے تو یہ آپ اگر اس کی خدمت کر رہے ہو تو یہ علم کا بدلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو علم کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، وہ جواب ملا
یہ انعام ہے، وہ تو جو کچھ مل رہا ہے انعام ہے، وہاں سودا بازی نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی میں نے شاہ صاحب کی شام کو کال آئی، میں نے کہا شاہ صاحب مجھے میرے سوال کا بہت اچھا جواب مل گیا۔ اللہ اللہ، میں نے کیوں اتنا غلط سوچا، توبہ توبہ توبہ، کہ میں کوئی بڑی بن گئی زیادہ کہ میں نے بولا نہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور سودے بازی نہ کریں۔ تو جواب مل گیا کہ نہیں، جب تم بزرگوں کی اور اللہ والوں کی خدمتیں کرتے ہو تو نعمتیں، برکتیں، سعادتیں تمہیں ملتی ہیں، اور ساتھ اگر کچھ روحانی دولت ملے، علم کی دولت ملے یا کوئی اور دولت تمہیں ملے، وہ تمہیں انعام ہوتی ہے۔ جیسے اس عورت کو ایمان کی دولت مل گئی، بلکہ تمہیں ہی نہیں ملے گی، تمہارا پورا خاندان بھی نوازا جائے گا۔ اللہ، ہاں ہاں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا، اتنی پیاری جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے پیر صاحب فرماتے تھے کہ بزرگ اللہ والے اسی کا کچھ قبول کرتے ہیں، سنیے گا، اسی کا جس کو نوازنا ہوتا ہے، جس کو نوازنا ہوتا ہے۔ اللہ، یہ اتنے گھروں میں جن کو محفل میلاد کی توفیق ملتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ نوازنا ہوتا ہے، نوازنا ہوتا ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ جو جتنی محبت اور شوق سے کرے، وہ یہ دیکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ میں آج بیٹی بیٹے کی شادی نہیں کر رہا، تو اگر میں بیٹی بیٹے کی شادی میں میلاد سے زیادہ اہتمام کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بیٹی بیٹے کی شادی زیادہ یا محبت زیادہ غالب ہے؟ یہاں وہ اہتمام ہونا چاہیے جو ساری اہتمام کو پیچھے چھوڑ دے۔ اللہ، پھر بھی حق ادا نہ ہو، سچ تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہو، سمجھی بی بی؟ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو کیسے خوبصورت جواب۔ تو وہیں قبول کیا جاتا ہے جہاں نوازنا ہوتا ہے۔ اللہ وہ نوازشیں ہم پر کرے اور قبول کرے۔ ہم کس لائق، ہم کس خاطر میں، اور کیا ہم ایک لمحے کی وہ ہے کہ سارا ہم ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ رب العزت انعام، نعمتیں، سعادتیں، برکتیں، خوش بختیاں، سعادت مندیاں ہمارا مقدر کر دے۔ اللہ تو کبھی ہمیں محروموں میں سے مت کر، اللہ تو ہمیں کبھی محروموں میں سے مت کر، اللہ تو کبھی ہمیں محروموں میں سے مت کر، اللہ ہمیں محرومی سے بچا، شومی قسمت سے بچا، برا بندہ بننے سے بچا۔ اللہ تو اپنے فضل سے جب کوئی ایسی آزمائش امتحان کا وقت آئے یا کچھ تیری لیے جان مال خرچ کرنے کی بات آئے، تو اللہ اس وقت تو ہم پر ایسا انعام کر کہ جہاں پر ہمیں ہمارے ہاتھ کو اور دل کو کشادگی عطا فرما۔ بالکل خرچ کر کے پچھتائے نہیں، جو خرچ کر کے پچھتایا اس کا ضائع، بالکل، جو خرچ کر کے پچھتایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پچھتایا، توبہ توبہ توبہ، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، وہ تو ضائع، جس نے خرچ کر کے جو پچھتایا وہ ضائع، پھر تو اس کا اور نقصان ہے، خرچ بھی کیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، کسی وسوسے میں نہ پڑے۔ اگر وہ بیوی اتنے وسوسے میں پڑ جاتی کہ میں اپنے بچوں کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں اور میرا پانی سب استعمال کر رہے ہیں، تو گئی تھی، لیکن وہ تو پار لگ گئی کہ وہ کھڑی دیکھتی رہی اور اس کا پانی استعمال ہوتا رہا، اور برکتیں اور نعمتیں اور انعام اس کے مقدر ہو گئے۔ جو خرچ کرے بندہ محبت سے کرے، کوشش کرے اس کا وہ معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان رہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی نہ گائے، کیونکہ اگر اس نے لوگوں کے سامنے گایا تو ریاکاری ہو گئی، اور ریاکاری پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ بندہ جو کرتا ہے، دیکھو بیویو، یہ تم کوئی اپنی دیورانی جٹھانی سسرال والوں پہ خرچ نہیں کرتے ہو،
اللہ والوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے سارا معاملہ کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اس میں تو بندے کے درمیان اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اللہ یہ نعمتیں ہم پر انعام فرمائے. آمین. اللہ ہم سے جو خطائیں، جو غلطیاں ہوئیں تو معاف کر دے. اللہ جو ریاکاریاں ہوئیں ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم کس حقیقت، کیا حقیقت ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم کسی لائق نہیں ہیں. بس اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ورنہ کوئی ہماری حقیقت نہیں ہے. حقیقت بندہ بالکل ذرہ بے مایا ہے، اور حقیقت میں تو بولوں اس کا کچھ ہے ہی نہیں. آج آنکھ بند ہو جائے بھری الماریاں بھی دوسروں کی، آج آنکھ بند ہو جائے بینک بیلنس بھی دوسروں کے. اللہ وہ فرنیچر دوسروں کا، وہ مال دوسروں کا، وہ نعمتیں دوسروں کی. اسی لیے تو کہا دنیا میں ایسے رہ کہ زہد کے ہاتھوں سے لے، کہ تو ایسے لے کہ تیرے ہاتھ میں تو دنیا ہو، تیرے دل میں دنیا نہ ہو. پھر تو فقیر ہے، پھر تو بہت بڑا بادشاہ ہے. تو اللہ وہ بادشاہت عطا کرے کہ دل میں دنیا نہ بسے. تو پڑھو، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ جسے ماہ میلاد میں حضور کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، یہ اس پر اللہ کا بڑا انعام ہے. حضور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو ماہ ربیع الاول کی راتوں کو شب قدر بنا لے اور دن کو یوم عید بنا لے. شب قدر سے مراد یہ کہ رات میں بھی محبوب کا ذکر ہو اور دن میں بھی محبوب کا ذکر ہو. تو دن میں اگر محفل میں آنے کی خوشی ہو تو رات کو بیٹھ کر جائے نماز بچھا کر ان پر درود پڑھنے کی خوشی ہو. رات شب مر کر کسی کی زلف پر معلوم ہو تجھے، فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں. جب تجھے کسی محبوب کی زلف پہ اللہ مرنا لٹنا نصیب کرے تو تجھے پتہ چلے کہ وہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں. اب ہم پہ فرقت ہے اور کیسرا باجی کو وصل کی گھڑیاں نصیب ہیں. ہاں ہمیں یوں وصل نصیب ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو یوں وصل نصیب ہے کہ وہ وہاں پر حاضر ہیں. اب ہمیں اس طرح وصل نصیب ہے کہ ہم جب ذکر مصطفیٰ میں خود حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کرم نوازی کہ اس پوری محفل کو وہاں حاضر کر لیں یا خود تشریف لے آئیں. یہ تو ان کی کرم نوازی کہ وصل کس طرح ہو. تو جو محبوب کی زلف پہ اپنا تن من لٹاتا ہے اس کو پتہ ہے شوق افزوں معنی عرض تمنا و آداب حسن، بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے. کہ میں جب ان کی بارگاہ میں عرض کروں، اپنی تمنا پیش کروں اور اس نے آداب کا مظاہرہ کروں تو بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے کہ اس وقت دل میں جو لذت ہوتی ہے وہ تو پھر اس بارگاہ کے آداب میں حاضر ہونے والا جانے اور اس کا محبوب جانے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، یعنی یہ جو منہ مبارکہ ہوتا ہے یہ تھوڑا کشادہ تھا. آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے. ایڑی مبارکہ پر گوشت کچھ کم تھا لیکن پاؤں مبارک کے تلوے اور ہتھیلیاں پر گوشت تھیں. اہل عرب منہ کے کشادہ ہونے کو اپنی پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ منہ کی فراخی جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کی علامت ہے. خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قربان. خمار آلود
کیوں؟ کیونکہ ان سفیدی والی آنکھوں میں جب سرخ ڈورا ہوتا تھا تو آنکھیں کیسی لگتی تھی؟ خمار آلود. سبحان اللہ. خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قربان، وہ قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے. سبحان اللہ. تو طیبہ کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فراخ چشم فراخ دہن تھے. اب حضرت جابر سنو کیا کہتے ہیں کہ حضرت جابر، اب یہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. تو پتہ چلا صحابہ نے بھی حضور کا میلاد کیا سبحان اللہ. کیونکہ حضور کے حسن کو بیان کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں، کس میں؟ چاندنی رات. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جابر. میں آپ کو کیوں پڑھ کے سنا رہی ہوں؟ تاکہ ہمیں یوں پتہ چلے کہ یہ جو باتیں یہ ایسی روایتیں نہیں ہیں. نہیں. الحمدللہ یہ وہ مستند روایتیں اور مستند باتیں ہیں جو احادیث کریمہ کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں. تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. کس میں؟ چاندنی رات. ہاں چاندنی رات میں کوئی اپنے محبوب کو دیکھے؟ ہائے ہائے، چاندنی رات میں وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہے تھے. فرماتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. آپ نے ایسی دو سرخ چادریں پہنی ہوئی تھی، ایسی چادریں پہنی ہوئی تھی جس میں سرخ دھاری تھی. اب وہ سرخ دھاری کی جھلک جب چہرے پہ پڑ رہی تھی تو چہرہ اور حسین لگ رہا تھا، اس لیے خاص اس کا ذکر کیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لباس کی خوبصورتی تھی وہ بھی چہرے کے حسن سے زو لے رہی تھی، روشنی لے رہی تھی. فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا. سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں اور حضرت جابر بن سمرہ، راوی کون؟ حضرت جابر بن سمرہ. میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو. میں کبھی اور کبھی آپ کو. بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں. چاند سے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند ان کی چوکھٹ پر خود سوالی ہے. اور سنو، چاند قدموں پہ گرا، ان کا اشارہ جو ہوا وہ بھی کیا وقت تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے چاند گر ان کے تلووں کا نظارہ کرتا. چاند گر ان کے تلووں کا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. کہ اگر چاند ان کے تلووں کا حسن دیکھ لیتا تو روز ایک چاند روز اپنا آپ ان کے تصدق میں اتارا کرتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت برا سے پوچھا کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح شفاف تھا؟ کیونکہ تلوار کیا ہوتی تھی؟ بہت چمکدار ہوتی تھی. اس چمکداری میں انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں. جن سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں، بلکہ بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا. آپ کا چہرہ بدر کی طرح، بدر کسے کہتے ہیں؟ 14ویں رات کے چاند کو. بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا. کہا چاند سے تشبیہ کس لیے نہیں دی؟ کہ چاند کی چمک میں کچھ سفیدی ہوتی ہے، تلوار کی چمک میں کچھ سفیدی ہوتی ہے اور چاند کی چمک میں نورانیت ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نورانیت تھی، یعنی چہرے کی جو چمک تھی، وہ کیسی تھی؟ چاند کی طرح
روشن اور نورانی تھی، بلکہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور نورانی آپ کا چہرہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، جو سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر صاف، شفاف، حسین اور خوبصورت تھے کہ گویا چاندی سے آپ کا بدن ڈھالا گیا ہو۔ ہائے ہائے اللہ، اس رخ انور کی کوئی جھلک اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ گویا چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہو، ایسا خوبصورت جسم مبارکہ، ایسا حسین، صاف، شفاف، گویا چاندی سے بدن مبارک ڈھالا گیا ہو۔ آپ کے بال مبارک قدرے خمدار اور گھنگھریالے تھے، نہ بالکل گھنگھریالے نہ بالکل سیدھے، لیکن قدرے کچھ گھنگھریالے اور کچھ سیدھے تھے۔ اب کیا کہ سفیدی وہ سفیدی تھی جو اپنے اندر سرخی لیے ہوئے تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر سب انبیاء پیش کیے گئے، یعنی میں نے ان کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو وہ عروہ بن مسعود کی طرح تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب میں نے زیارت کی ان کو دیکھا تو وہ لوگوں میں خود ہی، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ اور جبرائیل کو دیکھا تو وہ دہیہ قلبی کے مشابہ ہیں، تو اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ سعید جریری کہتے ہیں، میں نے ابو طفیل کو یہ کہتے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں اب میرے سوا روئے زمین پر کوئی نہیں رہا۔ اب یہ ابو طفیل کون ہے؟ اس وقت تمام صحابہ میں سب سے آخری صحابی، اس کا مطلب ہے انہوں نے طویل عمر پائی تھی کہ صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور ابو طفیل سب سے آخری صحابی تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے سوا حضور کو دیکھنے والا اب روئے زمین پر کوئی نہیں رہا۔ تو میں نے ان سے کہا، جو راوی ہیں سعید جریری، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو پھر مجھ سے حضور کا حلیہ بیان کیجئے، کیسا شوق اپنے محبوب کا ذکر سننے کا۔ تو میں نے کہا مجھ سے حضور کا کچھ حلیہ بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفید رنگ تھے ملاحت کے ساتھ، آپ کا جو حسن مبارکہ تھا وہ ملیح تھا، ملیح۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے ملیح حسن والے کر دے نمکداں ہم کو، اے ملیح حسن والے کر دے نمکداں، یعنی ملاحت حسن والا، نمکین حسن والے، ہمیں بھی نمکدان کر دو، ہمیں بھی اپنا عشق عطا کر دو۔ اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں آپ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں ابو طفیل کہ آپ کا جو یعنی حسن تھا وہ ملاحت لیے ہوئے تھا، ایسی سفید رنگت تھی، اور معتدل جسم تھا، جسم مبارکہ معتدل تھا، اور چہرہ اقدس سرخی مائل تھا، اور آپ معتدل جسم والے تھے۔ اب سنو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت کچھ کشادہ تھے، اگلے دانت
کچھ کشادہ تھے. اور ایک وہ روایت ہے کہ جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دانت مبارکہ کی کیفیت کو آگے ترمذی شریف میں ہی آئے گا کہ وہ حضور کے دانت مبارکہ کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے خوبصورت موتی ترتیب سے رکھ دیے گئے ہوں. تو آپ کے اگلے دانت مبارکہ کچھ کشادہ تھے، ان میں کسی قدر ریخ تھی یعنی تھوڑی کشادگی تھی، جدا تھے، گنجان نہیں تھے یعنی ملے ہوئے نہیں تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے یعنی گفتگو فرماتے، حضور کے لیے تو گفتگو کہیں گے نا، اچھا لفظ یوز کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا، وہ نور سا ان دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا. حضور جب گفتگو فرماتے وہ نور نکلتا دانتوں کے درمیان سے اور نور ظاہر ہوتا. صبح طیبہ میں ہوئی صدقہ لینے نور کا، آیا ہے آقا میں گدا تو بادشاہ، تیری محفل میں آ گیا ہوں گدا ہوں، بھر دے پیالہ نور کا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام، سنیے گا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی. ہر چیز، آئی برو بھی، پلکیں بھی، آنکھ مبارکہ بھی، رخسار مبارک بھی اور ہونٹ مبارک بھی، جس کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پھر ماتھے کا بیان کر کے کیا کہتے ہیں، وہ ماتھا تو وہ ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین کہتے ہیں پیشانی کو، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. پھر آنکھ کے لیے کیا کہتے ہیں، اٹھ گئی جس طرح دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت. اللہ، کل سنا تھا نا کہ حضور جب توجہ فرماتے تو کسی کی طرف جب توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے، کیونکہ کہا عدم توجہی کہ توجہ سے کسی کی بات نہ سننا یہ لاپرواہی کی بھی کبھی علامت ہوتی ہے، توجہ سے بات نہ سننا کبھی تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے. آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے. تو آپ کا حلیہ مبارکہ میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی. اس لیے پھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، کہ گورے شب گور کی تار ہے. گور کہتے ہیں قبر، شب مینز رات، قبر رات کی بڑی تاریخ ہے، تو گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. ہائے ہائے ہائے، عشق تو اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے محبوب کے ہر عضو کے لیے کیسے بے قرار کھڑا ہے. اسی لیے تو پھر تھا کہ میں حضور کو اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھوں. دیدار تو بہت دفعہ کیا، میرے حضور میرے سامنے آ جائیں. ایک دن پورا دن دربار میں کھڑے رہے، تشریف لے آئے. دوسرا دن ہوا پھر جا کے دربار میں کھڑے ہو گئے کہ حضور سامنے آ جائیں. تیسرا دن ہوا تو فرماتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تیرے سے بڑے بڑے عاشق اس گلیوں میں پھرتے ہیں. جب یہ کہا تو حضور سامنے تشریف لے آئے، پھرتے ہیں بڑے بڑے، جامی جیسے بھی آئے، سعدی جیسے بھی آئے، بڑے بڑے آئے، لیکن رضا تو بھی ہمارا غلام ہے. اب حضور جب سامنے تشریف لے آئے اور اپنے حضور کو ظاہری جلووں کے ساتھ ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا. یہ اس وقت اعلیٰ حضرت نے شعر فرمایا تھا، تو زندہ ہے واللہ
میری چشم عالم سے یا رسول اللہ آپ ایسا حسن، ایسا ظاہری وہ حلیہ مبارکہ، تو اس وقت پھر یہ پکار اٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ مناوی کہتے ہیں کوئی حصی چیز تھی کہ یعنی کہ جس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، حضور کا ہر عضو اتنا خوبصورت تھا، وہ بس معجزہ تھا۔ اور کہا کہ وہ اس نور کی کیفیت کیا تھی جو دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی؟ کہا کہ اس کو بھی وہ حصی چیز تھی کہ باقاعدہ وہ نور نکلتا ہوا لوگوں کو دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ ایسا تھا کہ اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی تھی، بس وہ لگتا تھا دانتوں مبارکہ سے نور نکل رہا ہے۔ کہا یہ وہ معجزہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ بقدر حسن جمالہ۔ آپ جمال مانوی میں بھی انتہا پر تھے۔ جمال مانوی آپ کے جیسا علم کسی کا نہیں، آپ کے جیسا اخلاق کسی کا نہیں، آپ کی جیسی سخاوت کسی کی نہیں، آپ کی جیسی یہ کیا ہے؟ جمال مانوی۔ اور آپ جمال ظاہری کی بھی انتہا پر تھے، یعنی جمال ظاہری بھی اللہ نے آپ کو بہت عطا فرمایا تھا۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ بقدر حسن جمالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ بقدر حسن جمالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر و آلہ بقدر حسن بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ۔ میں تھی کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ میں تھی کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی شان ہے یہ۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نام حق پر کرے محبوب دل و جاں قربان، حق کرے عرش تا فرش نثار عارض۔ عارض کہتے ہیں رخسار کو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب تو صرف نام حق پر، ان کے نام پر دل و جاں کو قربان کرتا ہے، لیکن رب کی شان دیکھو کہ حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ فرماتے ہیں جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، جلوہ رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، اللہ کرے جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے، صبح ہو جائے الہی شب تار عارض۔
شب تار گہری تاریکی والی رات، کہ میری گہری تاریکی والی رات کی صبح ہو جائے، جب وہ عارض و رخسار نظر آئیں، جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے۔ وہ جلوہ فرمائیں رخ دل کی، یعنی دل کے آئینے کی، دل کے چہرے کی سیاہی مٹ جائے، میرے آقا تشریف لے آئیں تو صبح ہو جائے، گہری تاریکی شب میں ان رخسار مبارکہ سے صبح ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں، میں نے کہا تھا اس کو گیسو کے ساتھ پڑھوں گی، ہم سیاہ کاروں پہ، پڑھو، ہم سیاہ کاروں پہ، یا رب تپش محشر میں، یا رب تپش محشر میں، ہائے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے، تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو، کیا ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اب میں باب ما جاء فی خاتم النبوہ پڑھتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ادھر باب ما جاء فی خاتم النبوہ، باب ما جاء فی خاتم النبوہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان۔ سبحان اللہ بولو، کیونکہ مہر نبوت سارے انبیاء میں، سارے انسانوں میں، پوری مخلوق میں صرف اور صرف حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان تھی۔ مہر نبوت صرف ہمارے نبی کو عطا ہوئی تھی، کیونکہ وہ مہر نبوت حضور کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی۔ پوری روئے زمین پر، پوری مخلوق میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس پر مہر نبوت تھی۔ اس کا مطلب ہے مہر نبوت اتنی اہم ہے جو حضور کو اللہ نے عطا کی تھی۔ چنانچہ صائب بن یزید کہتے ہیں، مجھ کو میری خالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ میری خالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، عرض کی حضور یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسی ودعا لی بالبرکہ۔ عربی کے اپنے الفاظ کا مزہ ہے، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے دعا فرمائی، برکت کی۔ تو اب بعض علماء نے کہا کہ حضور نے جو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا وہ شفقت کے لیے بھی تھا اور برکت کے لیے بھی تھا اور علاج بھی تھا، کہ وہ ہاتھ پھیرنے سے شفا ملی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کا پانی منگوایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کا پانی منگوایا، وضو فرمایا، فشربت، اور آپ نے وہ شربت من وضوئی، آپ نے وہ یعنی بچا ہوا پانی پیا، وضو کا بچا ہوا پانی پیا، اور پھر وہ ان کو عطا فرمایا۔ یہ فرماتے میں حضور کے فنظرت الی خاتم الذی بین کتفیہ، پس میں آپ کے پیچھے آ گیا جب آپ وضو فرما رہے تھے، اور میں نے کیا دیکھا کہ میں نے فنظرت الی خاتم الذی کتفیہ، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت دیکھی۔ فَإِذَا مِثْلِ ذِرِ الْحَجْلَةِ، اب ذر الحجلہ کسے کہتے ہیں؟ جب دلہن کی مسیری سجائی جاتی ہے نا، تو دلہن کی مسیری کو سجانے کے لیے جو وہ ایک گھنڈی استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کے جو پائے پر ایک خوبصورت سی چیز کچھ لگا دیتے ہیں کہ یہ پایا بھی کیا لگے، دور سے نمایاں اور خوبصورت اور چمکدار لگے، تو وہ کہتے ہیں اس ذر الحجلہ کی طرح وہ مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جو حضور وضو فرما رہے تھے وہی پانی جمع کر کے ان کو دیا تھا۔
کیونکہ جب حضور وضو فرماتے تھے تو صحابہ حضور کے پانی کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں آنے دیتے تھے، وہ اپنے ساتھ لے لیتے تھے، جو دوسرے صحابی ہوتے تھے وہی اس پانی سے برکت حاصل کرتے تھے، اور یوں ہی ہر صحابی جو تر ہاتھ کر کے چلا جاتا تھا وہ ان کی تری سے تری لے کر برکت حاصل کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ پانی جو ہوتا تھا وہ مائع مستعمل نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور کے جسم سے جو پانی گزر جاتا تھا وہ پانی اپنے اندر برکت اور شفا رکھتا تھا، وہ پانی اپنے اندر برکت اور شفا رکھتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ سی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔ تو مہر نبوت کی مقدار اور رنگ میں مختلف روایتیں ہیں، جس نے جیسا دیکھا ویسے ہی بیان کر دیا۔ سب تشبیہات اور جو کیفیت ہے وہ ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق بیان کی۔ اب سنو رمیسہ کیا کہتی ہیں، ایک صحابیہ ہیں، رمیسہ ان کا نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی زیارت کی، اور اس وقت میں حضور کے اتنے قریب تھی کہ میں چاہتی تو مہر نبوت چوم لیتی۔ یعنی میری تمنا تو یہی تھی کہ میں اتنے قریب تھی، جبھی تو بیان کر رہی ہیں کہ میں حضور کے مہر نبوت کو چوم لیتی۔ میں نے اتنے قریب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو مہر